تحریر بیچ کر تو کبھی بات بیچ کر، پاتے ہیں رزق صورت حلال بیچ کر۔ اگنی صاحب پیر پہلے سے بھی زیادہ گرم تھی۔ یہ شعبان کے آخری ایام تھے اور شہر بھر میں مصروفیت برسی گئی تھی۔ ایسے میں اس بلند عمارت کے ٹاپ کے آفیسز میں بھی معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ ہاشم کاردار کے آفس کے باہر سیکریٹری لنچ بریک کے دوران ایک ہاتھ میں سینڈوچ لے دوسرے میں میگزین پکڑے قدرے تعجب سے پڑھتی جا رہی تھی۔ تبھی انٹرکام بجا تو وہ میگزین پہ سینڈوچ بیگ رکھ کر فوراً متوجہ ہوئی۔ جی سر، اوکے۔ ریسیور رکھ کر اٹھ گئی۔ اس کے سینڈوچ بیگ تلے میگزین کا آدھا صفحہ دکھائی دے رہا تھا۔ شہ سرخی واضح تھی۔ نیکسام کے نوجوان سائنسدان اور تھرکول کے سینئر انجینئر کو لاپتہ ہوئے 15 روز ہو گیا۔ ساتھ میں آندھی ڈھکی تصویر بھی جھلک رہی تھی۔ گھنگریالے بالوں والا لڑکا مسکراتا ہوا۔ حلیمہ نے آفس کا دروازہ دھکیلا تو منظر سا کھلتا گیا۔ چوڑی میز کے پیچھے ہاشم بغیر کوٹ کے بیٹھا فون پہ بات کر رہا تھا اور سامنے کرسی پہ خاور بیٹھا ایک فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ ہاشم نے انگلی سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، پھر فون پر ہنس کر کسی کو الوداعی کلمات کہے، پھر اسے دیکھتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ حلیمہ، وہ لیٹرز مجھے اب بھی لا دو، میں سائن کر دیتا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ چپ ہوئی، قدرے تصوب سے رکی۔ سر، میں نے ابھی میگزین میں دیکھا آپ کا وہ فرینڈ سعدی یوسف، وہ مسنگ ہے۔ صفحے پلٹتے خاور نے ایک دم مڑ کر اسے دیکھا اور دوبارہ فون اٹھاتے ہاشم نے بالکل ٹھہر کر، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہاں، وہ تو کافی دن سے مسنگ ہے، ہم سب اس کے دوست اور خاندان والے بہت اپسیٹ ہیں اس کے لیے۔ ہاشم بولا تو لہجے سے فکرمندی جھلکتی تھی۔ اوہ، آئی ایم سوری سر، 21 مئی کو وہ آیا تھا ادھر، اور کسے پتہ تھا کہ اسی رات؟ وہ تعصب سے بول رہی تھی اور ہاشم کی گردن میں ڈوب کر ابھرتی گلٹی واضح دکھائی دی۔ کسے پتہ تھا؟ خاور چونکنے انداز میں ہاشم کو دیکھ رہا تھا۔ ہاشم ذرا کنکھارا۔ حلیمہ، تم نے اس ہفتے بہت دفعہ کال کی تھی اسے، کیا پولیس نے تم سے کچھ پوچھا اس بارے میں؟ وہ ٹٹک کر رکی، آنکھیں چمبے سے سکڑی۔ نہیں سر، دراصل پولیس اس کی گرل فرینڈ کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ بھی مسنگ ہے، اور تمہاری کالز کی وجہ سے انہوں نے مجھ سے تفتیش کی تھی، مگر انہیں تسلی کروا دی کہ تمہارا اس سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ اپنائیت سے کہہ رہا تھا۔ خاور نے مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ نیچے کر لیا۔ نہیں سر، میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ وہ ایک دم پریشان نظر آنے لگی۔ ہاں، میں نے ابھی انہیں یہی کہا تھا کہ تم سے اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، اور کالز بھی تم نے نہیں کی۔ میں نے کی تھی آفس سے، وہ مشکوک تھے، ان کو بس کسی لڑکی کا چہرہ چاہیے اس مسنگ گرل فرینڈ کے ساتھ فٹ کرنے کے لیے، مگر تم فکر مت کرو، ہاشم کاردار کی سیکریٹری کو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، میں سنبھال لوں گا۔ رسان سے اس کی تسلی کرائی۔ تھینک یو سر۔ وہ ذرا پریشان، ذرا ممنون سی واپس پلٹی۔ اپنے ڈیسک پہ آ کر اس نے کسی قرائت بھری شے کی طرح وہ میگزین موڑ کر ڈسٹ بن میں پھینکا اور سینڈوچ لے کر واپس کمپیوٹر پہ بیٹھ گئی۔ اف، ساتھ ہی جھرجھری لی۔ اندر خاور نے ستائشی مسکراہٹ سے سامنے بیٹھے ہاشم کو دیکھا۔ اب یہ قیامت تک شادی کا ذکر نہیں کرے گی۔ اس نے ہلکے سے کندھے اچکائے۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ پھر ذرا آگے کو ہوا۔ اس شخص کا کچھ پتہ چلا جو موقع پہ موجود تھا؟ مجھے یہ ایک وہمے سے زیادہ کچھ نہیں لگتا۔ اگر وہاں کوئی انجان شخص ہوتا تو گواہی کے لیے آگے آتا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بالفرض اگر وہ سعدی کو کوئی جاننے والا تھا تو اس سنسان گلی میں کیا کر رہا تھا؟ یقیناً سعدی نے اسے بلایا ہوگا، مگر میں نے اس کا سارا کال ریکارڈ چیک کیا ہے، اس نے ہمارے آفس سے جانے کے بعد کوئی کال نہیں کی، تو یہ ممکن نہیں کہ وہاں کوئی ہو۔ مگر ہاشم کی آنکھوں میں تشویش کم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس کو کس نے بلایا؟ ہمسایوں میں سے کس نے فون کیا تھا؟ انہوں نے اس کی چیخیں سنی تھی۔ پولیس کو معلوم نہیں تھا، مگر میں نے زمر صاحبہ سے پوچھا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ سعدی کے محلے کی کوئی خاتون ہے اور زمر کی ان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی کچھ نہیں دیکھا۔ ہاشم نے گہری سانس لی، بیچے کو ٹیک لگائی اور سوچتی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کے کال ریکارڈنگز وہ لوگ بھی نکلوائیں گے۔ حلیمہ نے اپنے نمبر سے کوئی کال نہیں کی، آپ کے ڈیسک سے فون کی تھی، اور وہ آپ کا دوست تھا، کوئی شک نہیں کرے گا۔ اس کے فون سے کچھ نہیں ملا؟ صفحہ چٹ۔ اسے شاید ڈر تھا کہ ہم اس کا فون بگ نہ کریں، اس لیے وہ اس میں کوئی خطر شاید نہیں رکھتا تھا۔ بہرحال وہ مکمل طور پہ تباہ کر کے ڈسپوز آف کر دے، کسی کو نہیں ملے گا، جیسے وہ خود کسی کو نہیں ملے گا۔ ہاشم کے چہرے پہ ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اس نے خاور کی طرف دیکھا، جب بولا تو آواز ہلکی تھی۔ کیسا ہے وہ؟ ریکور کر رہا ہے، جلد شفٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ اور وہ رکا۔ وہ قرآن پڑھنے کے لیے مانگ رہا تھا۔ دے دو۔ ہاشم نے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے قدرے تھکان سے کہا۔ خاور کو بے چینی ہوئی۔ ہمیں اس کو ہسپتال میں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، اس کو زندہ چھوڑ کر آپ غلطی کر رہے ہیں۔ خاور، ہم یہ موضوع ختم کر چکے ہیں۔ خاور سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے ہمیشہ سوچا سر کہ جب نجومی کہہ دے کہ اس سال میں پیدا ہونے والے لڑکے کو مار دینا بہتر ہے، تو نیل میں تیرتے صندوق کو ڈبو دینے کی بجائے اسے اپنے پہلو اور دل میں جگہ دینے کا غلط فیصلہ انسان سے کون کرواتا ہے؟ مگر کچھ دن سے مجھے لگنے لگے کہ واقعی محبت پہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ خیر، اس نے گہری سانس لی۔ مسز کاردار مجھ سے بار بار اشاروں کناروں میں پوچھ رہی ہیں جو آپ انہیں نہیں بتانا چاہ رہے، اس بارے میں غور کیجیے گا۔ وہ چلا گیا اور ہاشم قلم انگلیوں میں گھماتا سوچ میں ڈوبا بیٹھا رہا۔
کام اس سے آ پڑا ہے کہ جس کا جہاں میں لیوے نہ کوئی نام، ستم گر کئی بغیر۔ فوڈلی ایور آفٹر ریسٹورینٹ کے اندر صحا پیر اکا دکا لوگ ہی موجود تھے۔ کونے کی ایک میز پہ زمر کاغذات پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس نے زرد پھولدار جوڑا پہن رکھا تھا اور آدھے بال کیچڑ میں باندھے سر جھکائے صفحے الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ گائے بگائے نگاہ اٹھا کر کاؤنٹر کے ساتھ کھڑی ندرت کو بھی دیکھ رہی تھی، جو رجسٹر چیک کر رہی تھی۔ ان کی آنکھوں تلے گہرے ہلکے تھے اور چہرہ زرد تھا۔ بھابھی، ہم اسے بہت جلد ڈھونڈ لیں گے۔ ہلکا سا مسکرا کر زمر نے ان کو پکارا۔ انہوں نے اس کی طرف دیکھے بنا سر ہلایا۔ زمر کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی۔ ندرت اب زیادہ بات نہیں کیا کرتی تھی۔ زمر روز ادھر ہی ہوتی تھی، مگر آج خلاف معمول حنین بھی ساتھ آئی تھی۔ البتہ اس کے قریب نہیں بیٹھی، کچن میں کھڑی رہتی یا کبھی باہر آ جاتی۔ ہنا، کیا تم مجھے سعدی کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ کھول کر دے سکتی ہو؟ زمر نے نرمی سے اسے پکارا۔ وہ کچن کے دروازے پہ کھڑی تھی، اس کی بات پہ مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں آتے یہ کام، اور رخ پھیر لیا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ سے کیا ملے گا؟ کال ریکارڈ سے بھی تو کچھ نہیں ملا۔ وہ خفگی سے اس کی طرف پشت کیے بولی۔ زمر نے گہری سانس لی۔ کیا تم نے اپنی دوستوں سے پتہ کیا کس کے بھائی نے بتائی تھی سعدی کو وہ بات؟ نائمہ کے بھائی نے بتایا ہوگا، وہ کوئی مانے گی تھوڑی۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا کہ ڈاکٹر ساحر سے پوچھو نیکسام میں حلیمہ نامی سیکریٹری کس کی ہے۔ زمر کے پاس ان کاموں کی لمبی فہرست تھی جو اس نے حنین کو دیے تھے اور جو حنین نہیں کر کے دے رہی تھی۔ اس بات پہ تنک کر پلٹی۔ سارا خانہ ابھی تک تھڑ میں ہے، کہہ رہی تھی واپس آ کر پتہ کر دیں گی اس سیکریٹری کا، اور وہ خود اتنی پریشان اور شاکڈ ہے بھائی کے لیے۔ کہہ رہی تھی فیلڈ پہ بھی سب بہت اپسیٹ ہیں بھائی کی وجہ سے۔ اب کیا بار بار تنگ کروں ان کو؟ زمر نے نفی میں سر ہلاتے گہری سانس خارج کی اور واپس کاغذات کی طرف متوجہ ہوئی۔ تبھی سامنے دروازہ کھلا اور کوئی لمبے لمبے ڈھک برتا اس کی میز کے قریب آخر ہوا۔ میم، السلام علیکم۔ زمر نے سر اٹھایا۔ احمد سامنے کھڑا تھا، تذبذب اور فکر مندی سے اسے دیکھتا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے، وہ بے نیازی سے کہہ کر صفحے نکال کر دوسری فائل میں لگانے لگی۔ وہ میں نے آپ کو ابھی کال کیا تھا، آپ نے بتایا آپ ادھر ہیں۔ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھتے اسے یاد دلایا۔ چڑیل کا کیا بھروسہ۔ کافی جلدی مل گیا آپ کا ایڈریس۔ نو پرابلم، میں پہلے بہت ادھر آ چکا ہوں سعدی کے ساتھ۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ جلدی سے آگے ہو کر تعصب سے کہنے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہوگا۔ اگر میں کچھ کر سکوں اس کے لیے تو پلیز بتائیے۔ آپ کے خیال میں اس کے ساتھ یہ کس سے کیا ہوگا؟ وہ کاغذ سمیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ہچکچاہٹ سے کنپٹی ہو جائے۔ کورٹ میں ایک جج ہے۔ سعدی نے اس جج کو اسٹاپ۔ زمر نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر اور آنکھیں نکال کر اسے روکا۔ وہ ٹھہرا اور ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ہم اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اوکے؟ اسے گھور کر بظاہر ٹھنڈا انداز میں کہا۔ وہ ذرا الجھا۔ مگر آپ میری بات تو سن لیں احمد، اگر مجھ سے کورٹ میں پوچھا گیا کہ ہم نے ایسے کوئی بات کی ہے یا نہیں تو میں اسٹینڈ پہ جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے ہم ایسے کوئی بات نہیں کر سکتے، اوکے؟ آبرو اٹھا کر سختی سے جتائے۔ احمد کا منہ کھل گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ قاضی کیسے رہا ہوا تھا؟ اسے جج نے رہا کیا تھا، میں جانتی ہوں۔ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کیا۔ جی بالکل، آف کورس۔ احمد نے دم خود اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جسٹس سکندر نے کبھی کوئی ذکر کیا؟ احمد، جسٹس میرے پاس آئے تھے اور میں نے وہی کہا تھا جو میں نے کہنا تھا۔ ٹھہر کر وہ بولی۔ احمد نے سمجھنے والے انداز میں گردن ہلائی۔ زمر کی نگاہوں کے سامنے وہ منظر پھر سے تازہ ہو گیا۔ وہ اپنے آفس میں کھڑی تھی اور جسٹس سکندر بدلتے رنگوں والا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ پیکٹ مجھے آپ کے بھتیجے نے بھجوایا ہے، اس کو ایک نظر دیکھیے اور بتائیے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ زمر نے سینے پہ بازو لپیٹتے اور چبھتی ہوئی آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ یور آنر، میں اس کو نہیں کھولوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہے۔ اس میں ثبوت اور شواہد ہو سکتے ہیں جو اسے اپنے ماموں کے حق میں جمع کر کے بھیجے ہوں آپ کو، اور اس میں کوئی قابل اعتراض نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس پیکٹ کو لے جائیے اور بطور جج وہی کیجیے جو آپ کو بہتر لگتا ہے، کیونکہ میں یہ کیس آپ سے ڈسکس نہیں کر سکتی، یہ غلط ہے۔ ساتھ ہی کلائنٹ پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے چلنا ہوگا، اور پرس وغیرہ سمیٹنے لگی۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے؟ یور آنر، میں نے اس کو نہیں کھولا، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ ہلکا سا سر کو جھٹکا دیا اور واپس اس ریسٹورینٹ میں آئی۔ کوئی اور کام جس میں آپ سعدی کے شریک رہے ہوں؟ سنجیدگی سے احمد کو دیکھ کر وہ پوچھنے لگی۔ مسز شہرین کاردار کا ایک کام تھا، وہ تفصیل سے بتانے لگا۔ زمر غور سے سنتی رہی، آخر میں بس اتنا بولی، مجھے شہرین کی وہ ویڈیو چاہیے، آپ کے پاس ہوگی یقیناً۔ احمد نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سوری، مگر میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ وہ میں ہر جگہ سے مٹا چکا ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے۔ مجھے وہ ویڈیو چاہیے احمد۔ توڑ کر اس نے الفاظ ادا کیے۔ احمد کے چہرے پہ بے پناہ افسوس ابھرا۔ مطلب آپ مجھے کوئی اتنا گرا ہوا انسان سمجھتی ہیں کہ میں کلب کے ریکارڈ سے مٹا کر اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا؟ مجھے آپ کی سوچ پہ افسوس ہے۔ اور جذباتی انداز میں وہ بولے جا رہا تھا کہ زمر نے زور سے میز پہ ہاتھ مارا۔ احمد شفیع، اور اس کو گھورا۔ اوکے سوری، میرے کمپیوٹر میں پڑی ہے، کل لا دوں گا۔
اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا، پھر بے چارگی سے ادھر ادھر دیکھا، ذرا دیر کو ٹھٹکا۔ ایکسکیوز می، یہ لڑکی کون ہے؟ زمر نے اس کی نظروں کے تعاقب میں کچن کی سمت دیکھا جہاں حنین قدرے رخ موڑے کھڑی تھی۔ زمر نے واپس ایک تیز نظر احمد پہ ڈالی۔ یہ سعدی کی بہن ہے، یعنی کہ فارس کی بھانجی، اور اگر فارس یہاں ہوتا تو آپ کی آنکھیں نکال چکا ہوتا اب تک۔ نرمی سے گویا ہوئی تو وہ جو دیکھے جا رہا تھا ہڑبڑا کر سیدھا ہوا۔ نہیں نہیں سوری، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ کرسی پہ رخ بھی موڑ گیا، پھر جلدی سے اٹھ کر ہوا۔ میں چلتا ہوں، کل ویڈیو لا دوں گا، عجلت میں کہتا شرمندہ سا فوراً باہر نکل گیا۔ زمر نے دیکھا باہر شیشے کے دروازے کے پار فارس آتا دکھائی دے رہا تھا۔ احمد نے بھی اسے دیکھ لیا، اس کے پاس لمحے بھر کو رکھا۔ تم ادھر؟ فارس نے دھوپ کے باعث آنکھیں چندیا کر اسے دیکھا۔ آج اس نے بھورا کوٹ پہن رکھا تھا، اندر گول گلے کی سیاہ شرٹ، پھر ویسی شرٹ، ہاتھ میں کچھ کاغذ پکڑ رکھے تھے۔ سعدی کا افسوس کرنے آیا تھا، مگر اب سوچ رہا ہوں کہ اس دن فیصلہ کیا تھا چڑیل کو چڑیل نہ کہنے کا، وہ واپس لے لوں۔ نہایت جل کر بولا۔ مطلب؟ اس نے تعجب سے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ دفع کرو۔ احمد نے سر جھلایا، پھر جلدی سے قریب ہوا۔ پتہ ہے کیا زمر میڈم سب جانتی ہیں کہ تم کیسے باہر آئے، کیسے سعدی نے جج کو بلیک میل کیا، اور وہ جج سب سے پہلے انہی کے پاس گیا تھا، مگر وہ تیز تیز بولے جا رہا تھا۔ فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ ایک منٹ۔ حیرت اور شوق سے اس نے بات کاٹی۔ اس کو چھوڑو، تم کیسے جانتے ہو یہ سب؟ جذباتی انداز میں بولتے احمد کو بریک لگی، منہ کھل گیا۔ اوپس، بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں چلتا ہوں۔ تمہاری امی کے انتقال کو 7 سال گزر چکے ہیں، سیدھی طرح مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ دیکھو، میرا کوئی قصور نہیں ہے، آخر لوگ میرے پاس مشورے لینے ہی کیوں آتے ہیں؟ وہ واقعی روحان سے ہوا تھا، میں نے تو صرف ایک مشورہ۔ وہ انتہائی غصے سے آگے بڑھا۔ تم نے میرے بھانجے کو بلیک میلر بنا دیا، تبھی آواز میں گھرایا تھا تو اور کیا کرتا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ دیکھو مجھے جلدی ہے، ابھی میں جا رہا ہوں، بات کرتے ہیں۔ ہاں، تیز بولتا پیچھے ہٹتے وہ مڑا اور اپنی کار کی طرف لپکا۔ فارس بامشکل ضبط کر کے اسے جاتا دیکھتا رہا، پھر واپس مڑا تو شیشے کی دیوار کے پار ریسٹورنٹ کے اندر وہ بیٹھی اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پہ سر جھکا کر کاغذ الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اس کو تو میں بعد میں پوچھوں گا۔ ایک خوشگمی نے گار دور جاتے اسٹیپنی پہ ڈال کر وہ گہری سانس لے کر اندر آیا۔ زمر سر جھکائے کاغذات دیکھ رہی تھی، جب ان کاغذوں پہ اس نے ایک فولڈر رکھا۔ زمر نے سر اٹھایا، وہ سنجیدہ سا سامنے کھڑا تھا۔ آپ کے انویسٹیگیٹر نے جواب نہیں دیا؟ زمر نے اس کا طنز نظر انداز کر کے فولڈر کھولا۔ آہستہ کاغذات پہ نظر دوڑاتی گئی۔ آبرو اٹھے، لب سکڑے۔ نیاز بیگ 2 دفعہ جیل جا چکا ہے، اسے ایک بار 3 سال کی سزا کاٹی تھی، مبینہ طور پہ 2 قتل کر چکے اور دونوں دفعہ الزام سے بچ نکل آیا ہے۔ 4 بچے ہیں، ایک بیوی جو سیٹلائٹ ٹاؤن میں اس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ ایک عورت سے اس کا تعلق ہے، امینہ امتیاز نام ہے اس کو فلیٹ لے کر دیا ہوا ہے اور ایک NGO میں ایک اچھی نوکری دلوا رکھی ہے، باقی سب اس فولڈر میں ہے۔ زمر صفحے پلٹاتی گئی اور چہرے پہ متاثر کن تاثرات نہ آنے دینے کی کوشش کرتے خود کو سپاٹ رکھا، پھر نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے اس امینہ امتیاز کی ایک تفصیل چاہیے، کہاں رہتی ہے، کیا روٹین ہے اس کی، کب؟ الفاظ لبوں میں رہ گئے۔ فارس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے طے شدہ کاغذ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ اور کچھ؟ وہ سنجیدہ تھا، اسپاٹ سا۔ نہیں۔ وہ بنیادی سے کاغذوں کی تہیں کھولتے قدرے رخ موڑ گئی، وہ بھی نہیں رکا، ندرت کو بس سلام کیا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی زمر کے چہرے کی لاتعلقی ہوا ہونے لگی اور وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ تیز ان کاغذات کو پڑھنے لگی۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے۔ ہسپتال کا وہ کمرہ ساری دنیا سے الگ تھلگ اور کٹا ہوا تھا۔ سعدی بیڈ سے ٹیک لگائے پاؤں لمبے کیے بیٹھا تھا اور 2-3 افراد اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک جھک کر اس کی ٹانگ کے زخم کی ڈریسنگ تبدیل کر رہا تھا، خود وہ بس سینے پہ بازو لپیٹے خاموشی سے ان کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ شروع میں اس نے ان میل نرسز سے ہم کلام ہونے کی کافی کوشش کی تھی، مگر وہ نہ سنتے تھے نہ جواب دیتے تھے، اب تو توانائی ضائع کرنا بے فائدہ تھا، سوائے اس ڈاکٹر کے۔ آج وہ بال پونی میں باندھے اس کے سر پہ کھڑی گردن جھکا کر پٹی بدلنے کے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ کام مکمل کر کے وہ لوگ اسی خاموشی سے چلے گئے جس طرح آئے تھے، البتہ وہ چند لمحے کے لیے کھڑی رہی۔ کیا تمہیں اس پیر کی ہتھکڑی سے تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ڈرتے میری کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ میری ایک دم ناگواری سے اٹھی۔ نہیں۔ سعدی نے رخ پھیر لیا۔ لڑکی نے بے بسی بڑی ہمدردی سے اسے دیکھا۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے مایا، اب تم جاؤ۔ میری نے اس کو گھورا۔ مایا سر جھکائے اوکے کہتی دروازے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولتے ہوئے مڑ کر ایک بے بس دکھی نظر اس پہ ڈالی اور پھر باہر نکل گئی۔ میری صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سعدی اب اس سے بات نہیں کرتا تھا، وہ ڈھیلا پڑ چکا تھا، یا شاید اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا قرآن اٹھا لیا اور خاموشی سے صفحے پلٹانے لگا۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ کل تلاوت کہاں سے چھوڑی تھی، پھر یاد کرنے کی کوشش کے بغیر اسے اپنی پسندیدہ صورت کھولی، چونٹیوں کی صورت، پیمبروں کی صورت۔ مجھے اپنا قرآن پین بھی چاہیے، صفحے سے نگاہ اٹھائے بغیر اطلاع دی۔ جواب بھی اسی سرد انداز میں میری کی طرف سے آیا تھا۔ تمہیں کسی بھی قسم کا گیجٹ نہیں مل سکتا، سوری۔ سعدی نے مزید کچھ نہیں کہا، اعوذ باللہ پڑھا اور صفحے کے
اور صفحے پہ دھیان دیا جہاں سفید کاغذ کے اوپر سیاہ الفاظ جگمگا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ان الفاظ پہ جم گئیں۔ کمرے میں چھایا ڈپریشن، تناؤ اور افسردگی، ہر شے اس جگمگاہٹ میں پس منظر میں جانے لگی۔ آیت اس سے کہہ رہی تھی، مگر جس کسی نے بھی ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں اللہ غفور رحیم ہوں۔ چند لمحوں کے لیے اس کا رابطہ کمرے کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا۔ بیڈ کے گرد سیاہ جگمگاہٹ کا ایک ہالہ سا کھل گیا جس میں وہ سر جھکائے بیٹھا ہاتھ میں پکڑی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ، وہ مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ تو سیاہ ہیرو سی جگمگاہٹ دل کے اندر اترتی ہر آنکھ کو ٹھنڈی کرنے لگی۔ مجھے یہ آیت یاد ہے، جہاں بچپن میں قرآن پڑھنے جاتا تھا وہاں میری ٹیچر نے یہ آیات بہت اچھے سے پڑھائی تھی۔ وہ کہتی تھی عربی بہت گاڑی زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلب کو سمجھو گے۔ جیسے اللہ دیکھے نا، آپ نے کہا جو کوئی ظلم کرے تو ظلم کا مطلب کیا ہے؟ اس سارے ذہنی تناؤ میں مجھے یاد ہے، ظلم کا مطلب ہے کسی کے حق میں کمی کرنا۔ تو آپ مجھے یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کہ ہم زندگی میں جب بھی کسی کے حق میں کمی کریں تو احساس ہونے پہ صرف سوری کر دینے کی بجائے برائی کو، اس دکھ اور تکلیف کو ہمیں اچھائی اور محبت سے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان سارے دنوں میں مجھے لگنے لگا تھا کہ میں اس قید میں اس لیے پڑا ہوں کیونکہ میں نے زمر کا دل دکھایا تھا۔ وہ بیمار تھی، انہوں نے کیا نہیں کیا میرے لیے؟ کیا تھا اگر میں فارس ماموں کی مسلسل حمایت کرنے کے بجائے دکھاوے کوئی سے ان کی بات پہ یقین کرنے کی اداکاری کر لیتا؟ مگر میں نے ان کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر 4 سال انہوں نے تعلق نہیں رکھا تو میں بھی ان کی موجودگی میں ان کے گھر نہیں جاتا تھا۔ میں نے بھی کال کرنی چھوڑ دی۔ آخر میں پہل بھی تو انہوں نے کی۔ وہ سونیا کی سالگرہ کا کارڈ لے کر آئیں تو میں نہیں مانا، مگر اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر میں نے اس ظلم کو اچھائی سے بدلنے کی کوشش کی ہے تو پھر آپ بھی غفور ہیں اور رحیم ہیں۔ اتنا تو مجھے پتہ ہے کہ پیچھے گھر میں مجھے کوئی بھی برا نہیں سمجھتا ہوگا۔ میری مداوع کی کوششوں نے میری سب کمی کو ڈھانپ ہی لیا ہوگا۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے چونکا، اوہ، جیسے کچھ سمجھ آیا۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ آپ غفور اور رحیم ہیں۔ غفور کہتے ہیں ڈھانپنے والے کو، جو گناہوں کو ڈھانپ کر ان کو مٹا دے، معاف کر دے، اور رحیم، اس نے آنکھیں میچ کر یاد کرنا چاہا۔ کندھا پھر سے درد کرنے لگا۔ بار بار رحم کرنے والا، لوگوں کی غلطیاں، گناہ سب بار بار معاف کر کے پھر سے ان کو موقع دینے والا۔ سیاہ حروف کی جگمگاہٹ اسی کے گرد کسی اونچے دائرے کی طرح رقصاں تھی، باقی سب کچھ چھپ گیا تھا۔ بدقت اس نے اپنے الفاظ پڑھنا چاہے اور اپنا ہاتھ ڈال لیجیے اپنے گریبان میں، اے موسیٰ، وہ نکلے گا سفید چمکدار، بغیر کسی عیب کے، یعنی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، معجزاتی طور پر۔ یہ 9 نشانیاں ہیں، ان کو لے جائیے فرعون اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ آہ اللہ! سر جھکائے بیٹھے لڑکے نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ میں نے بھی یہی کرنا چاہا تھا، مگر مجھے بھی بھول گیا تھا کہ موسیٰ تنہا نہیں گئے تھے، وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئے تھے۔ میں نے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کی، زمر اور حنین سے جھوٹ بول کر کہ میں نقصان جا رہا ہوں۔ اب ان کو کون بتائے گا کہ میں کہاں ہوں؟ اور پہلی غلطی، اس کی بند آنکھوں کے آگے منظر لہرایا۔ گولی لگنے سے چند منٹ پہلے میں نے وہ پین کیمرہ ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اوہ اللہ! پھر اس نے ذہن سے ساری یادوں کو جھٹک کر آنکھیں کھولی اور اگلی آیت پہ انگلی رکھی۔ پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والی ہماری نشانیاں آ گئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ ایک ایک لفظ اس نے ٹھہر کر اندر اتارا۔ دل و دماغ میں عجیب کنوتیت اور اذیت ابھرتی گئی۔ اللہ آپ کو تو پتہ تھا کہ وہ اس کو نہیں مانیں گے، ہدایت کی کوئی بات ان کے دل کو موم نہیں کر سکے گی، پھر آدمی کیوں جا کر کسی منکر ظالم کو للکارے؟ وہ اپنا عمل کریں اور ہم چپ چاپ اپنی نماز روزہ کرتے رہیں۔ میں بھی کوئی ان کا دل موم کرنے نہیں گیا تھا، مگر یوں ہی ایک انہونی سی آرزو تھی کہ شاید وہ مداوع کے لیے کچھ کریں، کچھ کرنا چاہیں، مگر فائدہ کیا ہوا؟ سیاہ جگمگاہٹ کو مایوسی کا اندھیرا لگنے لگا اور جیسے جیسے آس پاس سے دھوئیں کے مرغولے اٹھنے لگے، اس کا دل پھر سے زخم ہونے لگا۔ اور انہوں نے ان کا انکار کیا ظلم اور تکبر کے ساتھ، حالانکہ ان کے دل میں یقین کر چکے تھے۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونکا، سیاہ دھواں پھیلنا ٹھہر گیا، ساری فضا ساکن ہو گئی، حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے۔ پھر دیکھو کیا انجام ہوا فرساد برپا کرنے والوں کا۔ دھواں چھٹ گیا، سیاہ حروف جگمگاہٹ پھر سے ارد گرد پھیل گئی۔ اب اداس بیٹھے سر جھکائے لڑکے کے چہرے پہ تھکان بڑی مسکراہٹ ٹھہری، اس نے گہری سانس خارج کی، ہونٹوں سے اسی کتاب کی ایک اور آیت ادا ہوئی۔ اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کے لیے ضرور راستہ نکالتا ہے۔ مقدس کتاب بند کی، ادب سے چوما اور سائے ٹیبل پہ رکھ دی، پھر اداسی سے مسکراتے ہوئے واپس ٹیک لگا لی۔ میری ہنوز بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی، سعدی خاموشی سے مسکراتا چھت کو تکتا رہا۔ اور تم ہاشم کردار دیکھنا ہمیں کہ ہم کیسے بحیرہ احمر کو 2 حصوں میں کاٹتے ہیں اور پھر تم اس کو اسی میں ڈبوتے ہیں، تم دیکھنا۔
غم کی حدت ہے کوثار پہ گلتے دیکھے، انسان تو پھر انسان ہوا کرتے ہیں۔ قصرِ کردار سے پرے انیکسی میں ان دونوں سمجھوتے کی سی فضا چھائی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور پہلے چند روزے کب گزرے پتہ ہی نہیں چلا۔ عجیب سی روٹین بنی ہوئی تھی۔ افطاری کے بعد سحری تک کوئی نہ سوتا، پھر سحری کر کے سیم اور حنین دوپہر تک سوتے۔ ندرت کا وہی طریقہ تھا، رمضان کے باوجود جلدی ریسٹورینٹ چلی جاتی، زمر بھی گھر نہ ٹکتی اور فارس جاب پہ ہوتا۔ بڑے ابا خالی پڑے لاؤنج میں سارا دن صداقت کے ساتھ بے مقصد بیٹھے رہتے۔ صداقت بولتا رہتا، یا سیم اٹھ جاتا تو وہی بولتا، یا وہ دونوں ٹی وی دیکھتے رہتے اور دونوں کو لگتا کہ وہ موسیقی سے بھرپور دکان رمضان ٹرانسمیشن میں لوگوں کی طرف بھیکاریوں کی طرح تحفے اچھالتے دیکھ کر ثواب کما رہے ہیں۔ ابا سیم سے اتنا بھی نہ کہتے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے اسے ضائع نہ کرو، کہ انہیں ڈر تھا کہ اگر وہی لاؤنج میں آ کر نہ بیٹھے گا تو یہ تنہائی شاید مار ہی دے۔ حنین پہلے بھی سست تھی، اب تو ہر کام سے گئی، کمرے میں بند رہتی یا باہر لان میں بیٹھی گردن اٹھائے قصر کو دیکھتی رہتی۔ ایسے ہی ایک رات زمر اور فارس کے کمرے میں مدام زد بڑھتی چل رہی تھی۔ بجلی گئی ہوئی تھی، یو پی ایس پہ پنکھا چل رہا تھا مگر اے سی کی ٹھنڈ باقی تھی۔ فارس صوفے پہ پاؤں لمبے کیے بیٹھا سینے پہ لیپ ٹاپ رکھے کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک کارپوریٹ فرم میں بطور چیف سیکورٹی آفیسر تعینات تھا۔ سامنے جائے نماز پہ زمر اتحیات میں بیٹھی تھی، سر پہ دوپٹہ اچھے سے لپیٹے اس کا چہرہ جھکا تھا، فارس کی طرف اس کی پشت تھی، وہ خنکیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تراویح ختم کر کے اب وتر کا سلام پھیر رہی تھی، پھر جائے نماز سمیٹتی اٹھ گئی۔ آپ کی نماز کافی خوبصورت ہے، سلو اور آرام سے، میں بھی پڑھتا تھا جیل میں، مطلب اتنی اچھی نہیں۔ آس پاس کی ساری آوازیں سنائی دیتی اور سارے دن کے کام یاد آتے۔ اسکرین کو دیکھتا وہ بولا تو جو پشت کے کھڑی جائے نماز طے کر رہی تھی رک گئی مگر مڑی نہیں، اور آپ کی طرح 5 وقت کی نہیں پڑھتا تھا، کچھ دن پڑھی پھر چھوڑ دی، مگر ایک بات، دعا میں بھی نہیں مانگتا تھا، مگر سچ تو یہ کہ دعا کے بغیر نماز ادھوری ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مڑی چپتی نظر اس پہ ڈالی۔ میں دعا مانگوں یا نہیں یہ میرے اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں نے تو کچھ نہیں کہا۔ وہ شانے اچکا کر اسکرین کی طرف متوجہ ٹائپ کرتا رہا۔ زمر جائے نماز رکھ کر اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی، اس کی طرف اب بھی پشت تھی، انگلی سے چہرے کے گرد اڑا سا دوپٹہ کھولا، فائل سامنے کی، قلم اٹھایا، الفاظ پہ نگاہ پڑی تو ہر چیز معدوم ہونے لگی، اپنی زندگی کسی فلم کی طرح نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ اللہ تعالیٰ، اس نے بنا آواز کیے لب ہلائے، آنکھوں میں اضطراب درایا، مجھے معلوم ہے کہ میں پہلی جیسی دعا نہیں کرتی، آپ سے بات بھی نہیں کرتی، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ سے ناراض ہوں، نعوذ باللہ، بس میرا دل سخت ہو گیا، مجھے لگتا تھا میرے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں بچا، مگر میں غلط تھی۔ جب تک انسان کی سانس ہے اس کے پاس کھونے کو کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے، میرے پاس بھی تھا، سادی، اور اب وہ نہیں ہے، ابا اور باقی سب ہیں، میں ان کو نہیں کھونا چاہتی اور میں سادی کو بھی واپس لانا چاہتی ہوں۔ میں ہر اس شخص کو عبرت کی مثال بنا دینا چاہتی ہوں جس سے میرا خاندان تباہ کیا، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ جب تک وہ ہمارے پاس واپس نہیں آ جاتا آپ اس کا خیال رکھیے گا، آپ اس کو اکیلا نہ کیجیے گا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو 2 آنسو ٹوٹ کر چہرے پر گرے، پھر بھیگی پلکیں کھولی۔ فارس، اس کی آواز بھی روندی ہوئی تھی، اس نے چونک کر سر گھمایا، پھر لیپ ٹاپ ہٹا کر اور قدر تشویش سے پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ آج نیاز بیگ کی ضمانت ہو گئی۔ مجھے معلوم ہے، وہ ہلکا سا بولا، نگاہیں اس کے سر کی پشت پہ تھی جس پر دوپٹہ پھسل گیا تھا اور بوڑھے گنگرالے بال جھلک رہے تھے۔ اس نے جج کے سامنے کہا کہ اس نے یہ قتل سیلف ڈیفینس میں کیا تھا۔ اس نے کہا سعدی اس کو مارنے لگا تھا۔ اس نے ایک اور آنسو آنکھ کے کنارے سے ہٹا۔ اس نے ہمارے فجر پہ اٹھ کر مسجد کی امامت کروانے والے سعدی کے بارے میں کہا کہ وہ اس سے ڈرگس خریدتا تھا اور یہ جھگڑا ڈرگس پہ ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک زخمی تاثر آ ٹھہرا۔ قتل سے نکلنے کا سب سے اچھا طریقہ مقتول کی اتنی کردار کشی کرنا ہے کہ جج کو لگے اسے مار کر قاتل نے دنیا پہ احسان کیا ہے۔ آپ نے ہی بتایا تھا کرمنل لاء کی کلاس میں۔ زمر نے آنکھ کی انگلی نوک سے پونچھی اور پلٹی تو اس کی آنکھیں اور ناک گلابی ہو رہی تھی اور ناک کی لونگ۔ اس نے نگاہ چرائی۔ تم نے تو کہا تھا تم میرا ساتھ دینا چاہتے ہو، میں کیسے یقین کروں کہ تم میرے ساتھ پھر سے کوئی دھوکہ نہیں کرو گے؟ زمر، اس نے گہری سانس لی اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں وہ نہیں ہوں جس کو اس نے اپنا گردہ دیا تھا، نہ میں وہ ہوں جو اس کی یونیورسٹی کی فیس دیتا تھا، مجھے پتہ ہے اس بارے میں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے اسے آپ سے کم محبت تھی۔ وہ چونکہ کی آنکھوں میں شوق ابھرا۔ مجھے پتہ ہے اور یہ نہیں بتاؤں گا کہ کیسے پتہ ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا، اس نے میرے لیے بہت کچھ کیا اور میں اسے کبھی نہیں بتا سکا کہ اسے کتنی محبت تھی مجھے۔ آپ کو میں اپنے ساتھ مخلص نہیں لگتا، خیر ہے، مگر اس کے ساتھ کتنا مخلص ہوں یہ آپ کو پتہ ہے۔ زمر نے ہلکا سا سر آسمان میں ہلایا، لب کھلے پھر بند کر دیے۔ وہ نہیں بتائے گا تو وہ کیوں منت کرے، ضرور ابا نے بتایا ہوگا۔ پھر کیا چاہتے ہیں آپ، میں کیا کروں؟ اب کے ذرا نرمی سے پوچھا۔ زمر نے گہری سانس لی۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دینا کہ میں اپنا ضبط کھوئے بغیر اس شخص کے ساتھ کام کر سکوں جس سے مجھے شدید نفرت ہے۔
کیا تم نے شزا ملک کے بارے میں سنا ہے؟ اس نے فارس کو مخاطب کیا تو آواز متوازن تھی اور بے تاثر۔ اور جب وہ دونوں آئندہ کا لائے عمل طے کر رہے تھے تو ساتھ والے کمرے میں ندرت بیڈ پہ تھکی ہوئی سو رہی تھی اور حنین لیٹی ہوئی ان کے فون پہ سعدی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پہ کٹے بال اب آنکھوں تک آتے تھے، باقی تکیے پہ کھلے پڑے تھے اور وہ پہلے سے پسماردہ اور کمزور لگتی تھی۔ اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے ہی ایک دم غلطی سے وائی فائی کو چھو لیا۔ شاید سیر نے اس فون سے زمر کے کمرے میں رکھا وائی فائی پہلے استعمال کیا تھا کہ پاسورڈ پوچھے بنا وہ آن ہو گیا۔ امی نے اسمارٹ فون 6 مہینے پہلے لیا تھا وائبر کے لیے، ہے نا، تو اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتی مگر اب لگا رہی تھی۔ وائبر پہ امریکہ سے کسی کزن کا میسج آیا پڑا تھا، اس نے کھولا اور پھر وائی فائی بند کرنے لگی، یکا ٹھہری۔ امی نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کیا۔ اندھیر کمرے میں ایک نظر کروٹ لیے سوتی ندرت پہ ڈال کر سوچا، ڈاؤن لوڈ کرنے میں کیا حرج ہے، بھائی کی ڈی پی دیکھ لوں گی۔ اس نے پلے اسٹور آن کیا، واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، پھر فہرست دیکھی۔ سعدی بھائی، اس کے اسٹیٹس پہ لکھا تھا اینڈز ایور آفٹر۔ اداسی سے مسکرائی۔ بھائی کا کی چین میں بھائی کے ساتھ کھو گیا تھا۔ اس نے سعدی کا چوکھٹا کھولا۔ لاسٹ سین 22 مئی، ہے نا، چونکہ بھائی کا حادثہ 21 مئی کو ہوا مگر اگلے دن بھی کسی کے پاس اس کا فون تھا۔ وہ سوچنے لگی، پھر خیال نے ذہن کی رو بھٹکائی۔ اس نے سیاہ سنہرے جگمگاتے ہندسے یاد کیے اور موبائل میں لکھے اور ہاشم کاردار کے نام سے محفوظ کیے، پھر کانٹیکٹس کی فہرست دیکھی۔ پتہ نہیں ہاشم بھائی واٹس ایپ پہ ہیں یا نہیں۔ دفتر فہرست اوپر کرتا انگوٹھا آنکھوں میں کچھ چمکا، ہاشم کاردار، ساتھ میں اپنی اور سونی کی سیلفی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، کھڑکی کو دیکھا جس کے پار اوپر کسر تھا، ہاشم کا نام دبایا، پیغام بھیجنے کا صفحہ کھلا، اوپر آن لائن جگمگا رہا تھا۔ مجھے موبائل رکھ دینا چاہیے، یہ چیزیں میرے لیے نہیں ہیں، ان کے نتائج برے نکلتے ہیں، اس نے خود کو کہا مگر سنا ہی نہیں اور بائیں ہاتھ میں موبائل پکڑے کروٹ کے بل لیٹے دائیں کی انگلی سے ٹائپ کرنے لگی۔ ہاشم بھائی کون؟ چند لمحے بعد جواب چمکا۔ ہلکی سی تھرتھراہٹ ہوئی۔ انہوں نے فوراً امی کو دیکھا، وہ سو رہی تھی اور موبائل سائلنٹ کر دیا۔ ہے نا، یہ امی کا فون ہے۔ حنین، ہماری پڑوسن حنین، اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے ہوئے کام کر رہا تھا جب موبائل بجا، سو وہ اس طرف متوجہ ہوا، پیغام بھیج کر موبائل رکھا اور پھر سے ٹائپ کرنے لگا۔ شکر ہے آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کون حنین، کیسی ہو تم لوگ آتے ہی نہیں ہو اس طرف۔ رمضان کی وجہ سے روٹین بدل گئی ہے، افطاری سے پہلے شدید پیاس سے نڈھال، افطاری کے بعد بہت کھا کر نڈھال۔ اتنے عرصے بعد ٹائپ کرنے کے بعد حنین کی رفتار سست تھی۔ یہ تو ہے، اور سعدی کا کچھ پتہ چلا؟ تنہائی میں ڈوبا کمرہ اداس ہو گیا، موبائل کی روشنی سے چمکتا حنین کا چہرہ بجھ گیا۔ نہیں، ذرا ٹھہر کر میسج کیا۔ اوکے آپ سو جائیں، میں نے یوں ہی آپ کو آن لائن دیکھ کر ٹیکسٹ کر دیا۔ وہ بڑے دل کے ساتھ فون رکھنے لگی۔ نہیں، میں جاگا ہوا ہوں، کل کورٹ جانا ہے، اسی کی تیاری کر رہا تھا، میں بات کر سکتا ہوں، نو پرابلم۔ تم بتاؤ کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ وہ پیغام بھیج کر فون رکھ دیتا اور پھر سے کام کرنے لگ جاتا، مکمل توجہ اور دھیان سے اسکرین پہ نظریں جمائے۔ میں کچھ بھی نہیں، بس بھائی یاد آتا ہے۔ اور وہ لکھتی گئی، بھائی رات پگھلتی گئی، قطرہ قطرہ تاریں ہی بڑھتی گئی اور وہ ٹیکسٹ پہ ٹیکسٹ کرتی گئی۔ وقت اور جگہ کا سارا احساس ختم ہو گیا، ہر اگلے پیغام کی انتظار کی بے قراری اور ہر پیغام پڑھتے وقت لبوں پہ مسکراہٹ، کیونکہ ابھی دنیا میں وہ خمر کشیدہ ہی نہیں کی گئی جس کا نشہ آدھی رات کو کسی نامحرم سے موبائل پہ بات کرنے سے زیادہ ہو۔ سحری کے قریب اس نے لکھا، اب سو جاؤ بچے، مجھے صبح کورٹ جانا ہے۔ اوکے گڈ نائٹ، مسکرا کر اس نے لکھا، پھر ساری گفتگو کو مٹانے کا بٹن دبایا، پھر ہلکا سا چونکی۔ مٹانے کی کیا ضرورت، ہاشم بھائی ہی ہیں، ان سے بات کرنے میں کیا غلط ہے؟ مگر جب واٹس ایپ نے پوچھا کہ واقعی سب مٹانے تو اس نے یس کا بٹن دبا دیا، پھر فون رکھا اور آنکھیں بند کی تو سعدی ایک دفعہ پھر سے یاد آ گیا، کرب بڑھ گیا اور اس میں اب ایک اور کرب بھی شامل ہو گیا۔ اس کے نزدیک ہمیں ترک وفا کچھ بھی نہیں، مطمئن ایسا ہے وہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ شام بارش کے باعث پہلے سے ٹھنڈی اور خوشگوار اتر رہی تھی۔ ہاشم نے کثر کا خالی دروازہ کھولا تو اندر کا منظر نمایاں ہوا۔ اونچی و وسیع لاؤنج میں بڑے صوفے پہ جواہرات مکنت سے بیٹھی تھی، کوہنی صوفے کے ہاتھ پہ جمائے وہ چائے کی نازک پیالی سے گھونٹ بھرتی مسکراتی نظروں سے سامنے بیٹھی شہری کو دیکھ رہی تھی جو اسے قطع بے نیاز سونیا کے بالوں میں برش پھیر رہی تھی، ساتھ میں چنگم بھی چبا رہی تھی۔ آفس سے تھکے ہارے ہاشم نے ایک مشترکہ سلام کیا اور زنے کی طرف بڑھ گیا۔ سونی اپنے بابا کو بتا دو کہ آج سونی مما کے ساتھ جا رہی ہے اور 2 دن بعد آئے گی، اور یہ بھی بتاؤ کہ سونی کتنی خوش ہے ان سارے پلانس پہ جو ماما نے سونی کے لیے بنائے ہیں۔ آخری پن لگا کر اس نے سونی کے نرم بالوں میں برش پھیرتے اونچا سا کہا تو سونی خوش سی اٹھی اور بھاگتی ہوئی ہاشم کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ بابا، سونی ماما کے ساتھ جا رہی ہے اور بتائے ماما نے، آگے اس نے جوش میں وہ چند فکریں دہرائی جو شہری کی 2.5 گھنٹے کی محنت کا نتیجہ تھے۔ ہاشم نے مسکرا کر اس کا گال تھپتھپایا اور پھر ایک تیز سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی جو اب ٹانگ پہ ٹانگ جمائے
سامنے بیٹھی جتاتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم سونیا کو انکار نہیں کر سکتا تھا، اسے معلوم تھا۔ شور انجوائے کرو۔ جھک کر اس کا گال چوما اور سیدھا ہوتے ہوئے مسکرا کر بولا تو پھر ایک قہر آلود نظر شہری پہ ڈال کر اوپر کی جانب قدم اٹھا دیے۔ شہری نے فاتحانہ مسکراہٹ جواہرات کی طرف اچھالی جو عادتاً مسکراتے ہوئے چائے پی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لوگ سمجھتے کہ وہ شہری کو ہرا سکتے ہیں۔ انگلی سے سنہرے بال نزاکت سے پیچھے کرتے وہ بولی۔ ساتھ ہی دور کھڑی فیونا کو اشارہ کیا۔ وہ آئی اور سونی کو تیار کرنے ساتھ لے گئی۔ صرف وہی ایسا سمجھتے ہیں جو شہری کو کئی دفعہ ہرا چکے ہوں۔ جواہرات نے شانے جھکائے۔ تبھی دروازہ پھر سے کھلا اور موبائل کے بٹن دباتا الجھا ہوا نوشیروان اندر داخل ہوا۔ وہ ویسٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا اور پیچھے ملازم اس کا بریف کیس اٹھائے ہوئے تھے۔ یقیناً وہ ہاشم کے ساتھ آفس سے آ رہا تھا۔ ماں کو سلام کرتے ذرا کی ذرا نگاہ اٹھائی تو ٹھہرا۔ شہری سامنے بیٹھی تھی، آبرو بھینج کر جواہرات کو دیکھتی کسی تار برتوڑ حملے کے لیے تیار۔ اوہ ہائے! نوشیرو ہلکا سے مسکرایا۔ جواہرات نے پوری گردن گھما کر اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ ہیلو! شہری کا فکرہ منہ میں ہی رہ گیا۔ بدمزہ سے اٹھی اور سونی کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ حیران ہوا۔ وہ مڑی تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے بیٹے کے لیے آئی تھی، اس کو لینے جا رہی ہوں، ورنہ مجھے قطعی کوئی خواہش نہیں اس گھر میں بار بار آنے کی۔ تنی آبرو کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ وہ ہولکو کی طرف اسے جاتے دیکھتے رہ گیا۔ ہاتھ میں موبائل جوں کا توں رکھا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ شدید ناپسندیدگی میں بدلتی گئی اور شہری کو گھورتے اس نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس گھر میں ذرا دیر بیٹھی ہے ورنہ آتے ساتھ ہی سونی کو لے کر زمر کے پاس چلی گئی ساتھی کا افسوس کرنے۔ جاؤ تم فریش ہو لو۔ نوشیروان کا دل جیسے اچاٹ ہو گیا۔ وہ برہمی سے سینے چڑھنے لگا۔ دنیا تو ایک برف کی سل سے سوا نہ تھی۔ پہنچی ذرا جو آنچ تو دنیا تمام شد۔ اس شام جب دفتر میں لوگ اپنے کام جلد از جلد نپٹاتے گھر جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ 5 بجنے میں ذرا سی دیر ہی باقی تھی، ایسے میں اس عمارت کے اندر ایک چھوٹے آفس کے سامنے لاؤنج نما کمرے میں فارس کھڑا تھا۔ اس نے نیلی کف والی شرٹ اور سر پہ پی کیپ پہن رکھی تھی۔ آنکھوں پہ گلاسز تھے اور کیپ کو چہرے پہ خاصا جھکا رکھا تھا۔ ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کا گلدستہ لیے جو اوپر سے شفاف پلاسٹک بیگ میں پیک تھے، وہ پیون کو رسید نکال کر دے رہا تھا۔ امینہ صاحبہ کے لیے ان سے دستخط کروا لائیے۔ آفس کے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا تو پیون سر ہلا کر گلدستہ ہاتھ سے پکڑے اندر چلا گیا۔ دروازہ ذرا سا کھلا رہ گیا۔ فارس نے کھن کے اسے جھری سے دیکھا۔ اندر آفس میں میز کے پیچھے ایک نارنجی ڈائی بالوں والی لڑکی نما عورت بیٹھی تھی اور پیون اس کی میز سے گلدستہ رکھ رہا تھا۔ کس نے بھیجے ہیں؟ نام نہیں بتایا، بس اتنا بول رہے ہیں کہ نیاز بھائی کے کسی پولیس والے دوست سے بھیجے ہیں، اپنی ترقی کی خوشی میں جو آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ رخ موڑے کھڑا رہا یہاں تک کہ پھر نکل آیا۔ رسید اسے لا کر دی جسے اس نے رجسٹر میں لگایا۔ تبھی رجسٹر ہاتھ سے پھسلا اور سارے کاغذ بکھر گئے، رسیدیں، پرچیاں، فوٹو اسٹیٹ کاغذ۔ معاف کرنا۔ وہ پنجوں کے بل زمین پہ بیٹھا کاغذ سمیٹنے لگا، آہستہ آہستہ کیپ والا سر جھکائے، بار بار کلائک کی گھڑی دیکھتا۔ پیون کبھی اندر آ رہا تھا، کبھی باہر جا رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پرچیاں اٹھاتا رجسٹر میں لگاتا رہا، پھر گھڑی دیکھی اور خنکیوں سے پیون کو دیکھا۔ وہ اب ٹرے لے کر راہداری کی طرف جا رہا تھا۔ ادھر وہ نکلا، ادھر فارس تیزی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ میز پہ سر ٹکائے ڈائی بالوں والی عورت آنکھیں بند کیے پڑی تھی، ساتھ ہی گلدستہ کھلا پڑا تھا اور اسے عجب مہک اٹھ رہی تھی۔ ناک بند کر کے وہ تیزی سے قریب آیا، گلوز والے ہاتھوں سے اسے واپس ریپ کیا، پھر لینڈ لائن فون کا تار کاٹا، انٹرکام کا تار کاٹا، کمپیوٹر کی تار کو قطع کیا۔ امینہ کا پرس کنگالا، اندر سے چابیاں نکالی، پھر میز پہ رکھا، موبائل جیب میں ڈالا اور دروازے تک آیا۔ جھڑی سے باہر دیکھا، پیون ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے جلدی سے بتی پنکھا سب بند کیے، باہر نکلا، دروازہ لاک کیا، باہر لگا اوپن کارڈ پلٹا کر کلوزڈ سامنے لایا اور پھر جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے وہ آگے چلتا گیا۔ پھر شام گہری ہو گئی۔ افطار کے قریب لوگ سمٹ کر گھر کے اندر چلے گئے تو شہر قدرے سنسان لگنے لگا۔ مغرب باسی ہوئی اور رات اترنے لگی۔ ایسے میں ایک بڑے اور مہنگے پرائیویٹ ہاسپٹل کے باہر کھلے پارکنگ ایریا کے کونے میں ایک کار کھڑی دکھائی دیتی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پہ فارس پی کیپ پہنے بیٹھا نظر آتا تھا۔ چنگم چباتے ہوئے وہ آنکھیں سکیڑ کر ہسپتال کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں بیرونی استقبالیے سے ہٹ کر باہر ایک اندھیر کونے میں اسے زمر دکھائی دے رہی تھی۔ یہاں سے وہ مبہم سی دکھائی دیتی تھی۔ اگر قریب جا کر دیکھو تو وہ اس ویران کونے میں ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نرس نے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھتے ایک پیکٹ زمر کی طرف بڑھایا۔ سب کچھ پورا ہے؟ زمر نے سرگوشی میں پوچھا۔ نرس نے جھٹ سر اسبات میں لایا۔ اوکے، وہ بھی آئے گا، آگے تم جانتی ہو تمہیں کیا کرنا ہے، کہنے کے ساتھ پرس سے ایک بند خافی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ نرس نے فوراً ہاتھ اٹھائے۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی مجھ پہ احسان ہے، رکھ لو، میں خوشی سے دے رہی ہوں۔ اس نے مسکرا کر زبردستی پیکٹ تھما دیا۔ نرس نے شرمندہ ہوتے ہوئے اسے رکھ لیا۔ تبھی فارس کو وہ واپس آتی دکھائی دی۔ اس نے نیلی قمیض پہن رکھی تھی اور سیاہ دوپٹہ سر پہ تھا۔ وہ سر جھکائے متناسب چال چلتی اس طرف آ رہی تھی۔ فارس نے ہاتھ بڑھا کر فرنٹ سیٹ کا لاک کھولا۔ آدھا کام ہو گیا،
اندر بیٹھتے ہوئے زمر نے عام سے انداز میں اطلاع دی اور پیکٹ ڈیش بورڈ پہ رکھا۔ فارس نے ایک نظر اس پہ ڈالی۔ وہ سر سے دوپٹہ اتار کر اب گھنگھریالے بالوں کو گول موڑ لپیٹ کر جوڑا بناتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ اب آ جائے پھر فون کرتے ہیں، اس نے متلاشی نظروں سے دور ہسپتال کے بیرونی دروازوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ آ چکا ہے، جب آپ گئی تبھی آ گیا تھا، کہنے کے ساتھ اس نے امینہ کا موبائل زمر کی طرف بڑھایا جسے اس نے رومال میں لپیٹ کر پکڑا۔ کال وہ ملا چکا تھا کیونکہ اس کے ہاتھوں پہ گلوز چڑھے تھے، پلاسٹک کے شفاف پتلے گلوز۔ زمر نے فون کان سے لگایا، ایک رومال منہ کے قریب فون پہ رکھا۔ گھنٹی کے بعد مردانہ آواز ابھری۔ ہاں امینہ، میں ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں، یا ایک بی بی کو لایا گیا ہے، نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی کی کوشش کی ہے اس نے۔ امینہ نام ہے اس کا، وہ پختون لہجے میں روانی سے بول رہی تھی اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ واہ، چڑیل اداکاری بھی کر لیتی ہے۔ اس کے فون پہ آپ کا آخری نمبر ڈائل کیا گیا تھا۔ کیا؟ کون سے ہاسپٹل سے؟ دوسری طرف الجھن اور پریشانی در آئی۔ زمر نے جلدی نام اور پتہ بتایا۔ 15-20 منٹ بعد واپس پولیس آ جائے گا، اگر تم نے آنا ہے صاحب تو جلدی آؤ۔ پولیس سے کچھ نہیں کہنا، میں آ رہا ہوں بس۔ اور مگر زمر نے سنے بغیر کال کاٹ دی۔ یہ لہجہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ مسکراہٹ چھپائی اور اس کو دیکھ کر پوچھا تو زمر فون ڈیش بورڈ پہ دھرتے ہوئے اسی تاثر انداز میں بولے۔ آر یو شور وہ امینہ سے یہاں آنے سے پہلے رابطہ نہیں کر سکے گا؟ فارس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ جی، زمر نے ایک اچڑتی نظر اس پہ ڈالی۔ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے چہرہ موڑ کر زمر کو دیکھا، گلا گھونٹ کر پنکھے سے لٹکا دیا اور کہا یہ خودکشی ہے۔ وہ اکتا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ رات باہر قطرہ قطرہ بہتی رہی، کار کے اندر خاموشی چھائی رہی، دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ دفتر وہ سیدھا ہوا۔ وہ نیاز بیگ، زمر نے بھی اس طرف دیکھا، شلوار سوٹ میں ملبوس نیاز بیگ ہسپتال کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ فارس نے گردن گھمائی، اس کی کار قریب میں ہی کہیں ہوگی، جلدی میں لگ رہا ہے۔ لوک کھولتے ہوئے اس نے ڈیش بورڈ سے پیکٹ اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ زمر نے قدرے بے چینی سے اسے دیکھا۔ دھیان سے، ہلکا سا بولی۔ وہ چونکا اس کی آنکھوں کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ میں نہیں چاہتی تمہاری لاپرواہی سے کوئی گڑبڑ ہو۔ وہ وضاحت دے کر رخ موڑ گئی، اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ اندر استقبالیہ تک نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتے پہنچا۔ وہی نرس کاؤنٹر کے پیچھے 2-3 افراد کے ہمراہ کھڑی تھی، اسے آتے دیکھ کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی؟ وہ اس کو مخاطب کرنے پہ وہیں رکا۔ ہاں، وہ امینہ نامی خاتون کو لایا گیا ہے، مجھے فون آیا تھا اور پرائیویٹ روم 6 نمبر میں ہے وہ۔ آپ یہاں سے سیدھا جا کر دائیں مڑ کر وہ اجرت میں راستہ سمجھاتی گئی۔ وہ سنجیدگی اور قدرے اضطراب سے سر ہلاتے آگے بڑھ گیا۔ چند راہداریاں عبور کر کے کمروں کے نمبر پڑھتا وہ مطلوبہ کمرے کے قریب آیا۔ باہر 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ نیاز بیگ کی تیوری چڑھی، وہ دروازے کے نزدیک جانے لگا تو ایک سپاہی نے راستہ روکا۔ کیا کام ہے؟ اندر میرا مریض ہے، اسے دیکھ لوں پھر تم سے بات کرتا ہوں، وہ قدرے اکڑے لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگا، مگر سپاہیوں نے پھر اسے روک دیا۔ اجازت نہیں ہے، مریض سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ جواب دیتا، دروازہ کھلا۔ نیاز بیگ کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ ASP سرمد شاہ عام پینٹ شرٹ میں ملبوس باہر نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر چونکا۔ نیاز بیگ، تم ادھر کیسے؟ تعجب سے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ یہ تمہاری تھانے کی حدود تو نہیں ہے ASP؟ وہ بھی ذرا حیران ہوا۔ خیر، میری پہچان کی ایک عورت آنکھ سے اشارہ کیا، ادھر ایڈمٹ ہے۔ سرمد شاہ کا آبرو باختیار اٹھا۔ ادھر اس کمرے میں؟ ہاں، دیکھو اسے پولیس کیس مت بناؤ، یہ اتنا کوئی بڑا معاملہ۔ تم شزا کو کیسے جانتے ہو؟ سرمد شاہ نے تیزی سے بات کاٹی، اس کی متعجب نگاہیں نیاز بیگ پہ جمی تھیں۔ کون شزا؟ وہ ٹھہرا۔ IG صاحب کی بیٹی اور میری کزن شزا ملک، جو ریپ اور ٹارچر کے بعد پچھلے 1.5 ماہ سے کوما میں ہے۔ بتاؤ کیسے جانتے ہو اسے؟ سرمد شاہ کی نگاہوں کا تعجب اب کھوجتے تاثر میں بدل رہا تھا۔ ایک دم نیاز بیگ کو کسی انہونی کا احساس ہوا۔ نہیں، شزا کون؟ میں تو نہیں جانتا کسی شزا کو، میں تو ادھر امینہ کے لیے آیا تھا، وہ میری ایک عزیزہ ہے۔ پھر کمرہ نمبر دیکھا، شاید غلط کمرہ نمبر بتا دیا انہوں نے، میں پوچھتا ہوں دوبارہ۔ اور افسوس ہوا تمہاری کزن کا سن کر۔ غلط وقت پہ غلط جگہ پہ ہونے کا احساس ہوتے وہ اجرت میں کہتا، اس کا کندھا تھپتھپاتا، جیب سے موبائل نکال کر مڑا۔ سرمد شاہ آنکھیں سکیڑ کر اسے جاتے دیکھنے لگا، پھر اس نے ایک نظر اپنے ASI پہ ڈالی، وہ بھینی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دم سرمد شاہ اس کے پیچھے لپکا، پھر کمرے کے دروازے کی ہلکی سی درز کھلی تھی جس سے بیڈ پہ لیٹی لڑکی نظر آ رہی تھی، ہوش و خرچ سے بے گانہ، آکسیجن ماسک تابوت سی دوسری نالیاں بھی۔ اس کے بال بھورے سنہرے سے تھے اور کان کے قریب ان میں تتلی کی شکل کا کلپ لگا ہوا تھا۔ کیا نام بتایا تم نے اپنی عزیزہ کا؟ راہداری کے آخر میں اس نے نیاز بیگ کو جا لیا، جو موبائل پہ نمبر ملا کر کان سے لگائے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پہ الجھن تھی۔ سرمد شاہ کے پکارنے پہ چن کر گردن گھمائی۔ ہاں، وہ امینہ ہے، میری جاننے والی، ہسپتال والوں نے بھی ابھی فون کر کے بتایا، میں پوچھتا ہوں ابھی۔ ایسا کیا دیکھ رہے ہو ASP؟ وہ ذرا اکتایا۔ بھائی میں نہیں جانتا تمہاری کزن کو۔ ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری عزیزہ کی عیادت کر لوں۔
اس نے آبرو سے چلتے رہنے کا اشارہ کیا۔ تیز جانچتی نگاہیں بار بار نیاز بیگ پہ ڈالتا۔ وہ اندر ہی اندر کوفت کا شکار وہ پریشان ہونے لگا، مگر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ واپس استقبالیہ کاؤنٹر تک آ پہنچے۔ او بی بی، کس کمرے میں بھیج دیا تم نے مجھے؟ وہ بگڑ کر کہتا ہے اسی نرس سے مخاطب ہوا۔ وہ تو کسی شیزہ بی بی کا کمرہ ہے۔ سر، آپ نے شیزہ ملک کے کمرے کا ہی پوچھا تھا، تبھی میں نے روم نمبر 6 بولا۔ وہ سادگی سے گویا ہوئی سرمد شاہ نے پوری گردن گھما کر اسے دیکھا۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں نے امینہ امتیاز کا پوچھا تھا، تم لوگوں نے مجھے کال کر کے بلایا ہے۔ ساتھ ہی حیران پریشان نگاہ اے ایس پی پہ ڈالی، جو بس چپ چاپ اسے گھور رہا تھا۔ سوری سر، مجھے شیزہ ملک سنائی دیا تھا۔ امینہ امتیاز؟ وہ جھک کر چیک کرنے لگی۔ یہاں تو کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی، نہ ہم اس سلسلے میں کسی کو کال کی ہے۔ کیا بکواس ہے، تم لوگوں نے مجھے ابھی کال کی، خود مجھے بلایا تھا کہ خودکشی کا کیس تھا۔ غصے سے لال پیلا ہوتے اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ سر، یہ سارے فونز آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کال ریکارڈ چیک کر لیں۔ ہمارے پاس کوئی امینہ امتیاز نہیں لائی گئی، آپ نے خود ابھی شیزہ ملک کا پوچھا تھا مجھ سے۔ ارحان سی ہو گئی۔ تمہیں کس نمبر سے فون آیا تھا؟ وہ چپ کھڑا تھا، ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نیاز بیگ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ امینہ کے موبائل سے فون آیا تھا۔ وہ واپس اسے کال بیک کرنے لگا۔ بھڑکی جا رہی ہے، کوئی نہیں اٹھا رہا، میں اس کے گھر دیکھتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ ماتھے کو چھو کر اجرت مجھے سلام کیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ اے ایس آئی نے بے اختیار سرمد شاہ کو دیکھا۔ وہ سوچتی نظروں سے نیاز بیگ کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ نیاز بیگ کی کار کون سی؟ امجد حسین، اس نے سوچ میں ڈوبی پکارا۔ سر، ہمیشہ نیلے رنگ کی نسان میں دیکھا اسے، اور اس دن ہمیں جو گمنام ٹیپ موصول ہوئی تھی یاد ہے؟ فون کرنے والی عینی شاہد نے کہا تھا کہ اس نے ایک آدمی کو شیزہ کو کار کی ڈگی سے نکال کر سڑک پہ پھینکتے دیکھا تھا۔ کون سی کار بولی تھی اس نے؟ نیلی نسان۔ مگر سر، تب تو جھوٹ بھی ہو سکتی ہے۔ بہت متذبذب تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ سرمد شاہ کے چہرے پہ بے پناہ سختی درائی۔ وہ باہر نکلا۔ ایس آئی فوراً پیچھے لپکا۔ دو گاڑیوں کی قطار کی طرف نیاز بیگ تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ نمبر ملا رہا تھا۔ جب تک وہ دونوں اس تک پہنچے، وہ نیلی نسان سے چند قدم دور تھے۔ تمہاری امینہ نے فون نہیں اٹھایا؟ خشک انداز میں اس نے پوچھا تو وہ چونک کر گھوما، چہرے پہ دبا دبا غصہ در آیا۔ اے ایس پی، میں پریشان ہوں، اس ٹائم امینہ گھر بھی نہیں پہنچی اور فون بھی نہیں اٹھا رہی، کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ وہ ذرا جھنجھلایا ہوا، ذرا متفکر کہہ رہا تھا جب اے ایس آئی نے آواز دی۔ سر، سرمد شاہ نے اس طرف دیکھا۔ وہ چند قدم دور نیلی نسان کے ساتھ خیر ان کو بلا رہا تھا۔ نیاز بیگ فون کان سے لگائے جھلا کر بولے جا رہا تھا، مگر سرمد شاہ سننے میں خیر آگے آیا۔ نیاز بیگ کی کار کے ڈیش بورڈ پہ ایک موبائل دھڑدھڑاتا ہوا جل بجھ رہا تھا۔ اندھیرے میں اس کی روشنی ونڈو اسکرین پہ عکس بنا رہی تھی۔ عکس پہ نیاز بیگ کا نمبر اور نام لکھا آ رہا تھا۔ سرمد شاہ نے تیز نظروں سے اسے گھورا، جو روشنی کی طرف دیکھ کر اس طرف آیا تھا۔ تمہاری امینہ شاید اپنا فون تمہاری کار میں بھول گئی۔ وہ حیران پریشان سے قریب آیا۔ موبائل دیکھ کر اس کے چہرے پہ شوق در آیا۔ تیزی سے کار کھولی اور موبائل نکال کر چہرے کے سامنے کیا۔ وہ امینہ کا ہی موبائل تھا۔ اس نے الجھن بھری نگاہیں اٹھائیں تو اے ایس پی تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہ ادھر کیسے؟ وہ کبھی ڈیش بورڈ کو دیکھتا، کبھی موبائل کو۔ امجد حسن، ذرا گاڑی کی تلاشی لو، شاید امینہ بی بی بھی مل جائے۔ اے ایس پی نے تعاقب سے اے ایس آئی کو اشارہ کیا۔ وہ آگے بڑھا تو نیاز بیگ کی پریشانی پس منظر میں چلے گئی اور آبرو تن گئی۔ اس کی ضرورت نہیں، میں اس کے گھر جاتا ہوں، ہاتھ جھلا کر قدرے خردرے انداز میں کہتے اے ایس آئی کو روکا۔ اے ایس آئی نے اسے ایس پی کو دیکھا۔ وہ آگے ہوا اور نیاز بیگ کی آنکھوں میں دیکھتے تعامل سے بولا، نیاز بیگ، اس وقت مجھے غصہ دلا کر مجھے اپنا دشمن مت بناؤ۔ میں نے بڑے موقعوں پہ تمہارا ساتھ دیا، اس لیے چپ چاپ یہاں کھڑے رہو۔ پھر امجد حسین کو اشارہ کیا، گاڑی کھولو۔ چند لمحے بعد 3-4 مزید اہلکار وہاں کھڑے تھے۔ ایس آئی ٹارچ سے اندر روشنی مارتا کار کی سیٹیں خانے کلوزڈ کمپارٹمنٹ چیک کر رہا تھا۔ اے ایس پی سرمد شاہ کمر پہ ہاتھ باندھے پتھریلے تاثرات کے ساتھ یہ کارروائی دیکھ رہا تھا، اور نیاز بیگ دل ملاتا ہوا ساتھ کھڑا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، ایک سرختی نظر سرمد شاہ پہ ڈال کر ہلکا سا بولا۔ سرمد شاہ خاموش رہا۔ ایس آئی اب ڈگی کھول رہا تھا۔ میں پہلے مصیبت میں، اوپر سے تم کسی متشبہ کی طرح میرے ساتھ برتاؤ کرو، میں بے عزتی بھولوں گا نہیں۔ سر، ایک دم ایس آئی سیدھا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کوئی ایسا ہکا بکا تاثر تھا کہ سرمد شاہ فوراً ڈگی کی طرف آیا۔ یہ دیکھیے، اس نے ٹارچ کی روشنی ڈگی کے کونے میں ماری۔ سرمد شاہ نے آنکھیں سکیت کر دیکھا اور اگلے لمحے اس کی آنکھیں پھٹ سی گئیں۔ وہاں ایک جگمگاتا ہوا تتری کی صورت کا 3 انچ جوڑا ہیئر کلپ گرا تھا۔ اس میں چند ہلکے بھورے بال بھی اڑے تھے اور چند بال فاصلے پہ ڈگی میں بکھرے بھی تھے، جو ابھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ تتری کے چند نگ جگمگا رہے تھے اور باقی نگوں کو سوکھے خون کے دھبوں نے ماند کر رکھا تھا، شیزہ کا خون۔ سرمد شاہ کی آنکھوں میں سرخی ابھری اور تیورا کر اس کی طرف گھوما۔ نیاز بیگ، اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لو۔ رفیع محمد، اسے ہتھکڑی لگاؤ۔ وہ ہاتھ گھرایا تھا۔ کیا نیاز بیگ کی ساری جھلاہٹ دور ہوا ہوئی اور وہ حیران پریشان سے آگے ہوا، مگر
ASI کو تتلی نما کلپ اٹھا کر پلاسٹک بیگ میں ڈالتے دیکھ کر اس کا چہرہ فک ہوا تھا۔ اوہ یہ میرا نہیں ہے، یہ میری گاڑی پہ کہاں سے؟ اوہ میری بات سنو۔ سلمان شاہ نے پوری قوت سے اس کے منہ پہ گھونسا مارا، وہ ایک دم تیورا کر پیچھے کو گرا، مگر گرنے سے پہلے سلمان شاہ نے گریبان سے کھینچ کر اسے اٹھایا، اس کا خون رستا چہرہ قریب کیا۔ میں نے تمہیں کتنے کیسے سے نکالا؟ کیا اس لیے کہ تم میرے خاندان کی لڑکی کے ساتھ ایسا کرو گے؟ تم گالی گھٹیا انسان! وہ میری بہنوں جیسی تھی۔ شوق سے نیاز بیگ کو جھٹکے سے چھوڑا، ایک اہلکار نے اس کے ہاتھ پیچھے موڑ کر پیچھے باندھے، وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں نہیں، یہ کوئی گڑبڑ ہے، مجھے اس میں پھنسایا جا رہا ہے، میں نہیں جانتا بھی تمہاری بہن کو۔ میری بات سنو۔ وہ دو اہلکاروں کی آہنی گرفت میں پھڑ پڑاتا چلا رہا تھا۔ IG صاحب کو فون لگاؤ اور بولو تھانے آ جائیں، سلمان شاہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ASI کو کہہ رہا تھا، اور دور سڑک کے پار گرین بیلٹ کے ساتھ پارک کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی زمر گھنگریالی انگلی پہ لپیٹتے وہ منظر دیکھ رہی تھی۔ آواز سنائی نہ دیتی، مگر وہ ایک منظر 100 آوازوں پہ بھاری تھا۔ اس کے چہرے پہ اطمینان تھا، مگر آنکھوں میں سرد سی تپش بھی تھی۔ فارس نے گہری سانس لی اور کافی ریلیکس سے انداز میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ آر یو شیور ASP کو اصل معاملہ سمجھ نہیں آئے گا؟ میں اسے جانتی ہوں، کام کیا ہے اس کے ساتھ، اگر اس میں اتنی عقل ہوتی تو 4 سالوں سے SP نہ ہوتا، سال 1.5 سال پہلے SP بن چکا ہوتا۔ یہ اس کے گھر کے معاملہ ہے، یہ اس کی ججمنٹ کو غیرت ڈانپ دے گی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی کہہ رہی تھی، مگر اس کی جلد ہی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی ترقی کا انحصار اسی کیس پہ ہے۔ اس کو شزا کا مجرم مل گیا، یعنی اس کو ترقی مل گئی۔ زمر نے ہلکے سے کندھے اچکائے، دور نیاز بیگ سپاہیوں کی گرفت میں پھڑپڑاتا مسلسل چلا رہا تھا۔ اب دیکھو کون لڑکیوں کی طرح چیخ رہا ہے۔ وہ اسی منظر کو دیکھتے بولی تو لہجے میں نمی بھی تھی اور آنچ بھی۔ فارس نے ٹیک لگائے گردن اس کی طرف موڑی۔ کل جب امینہ اسے لاک اپ میں ملے گی تو اس کی بات سن کر نیاز بیگ کو یہ لگے گا کہ اسے پولیس نے پھنسایا ہے۔ اس کیس میں ہمارے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اس دفعہ ہم ان کا تماشا دیکھیں گے۔ وہ رکا، مگر شزا؟ زمر نے گہری سانس لی۔ اس کے مجرم یقیناً چلاک لوگ ہیں، ان کو کبھی نہیں ملیں گے۔ وہ بیچاری بچی شاید چند دن زندہ رہ پائے، مگر وہ نہ کبھی ہوش میں آئے گی، نہ کسی کو کچھ بتا پائے گی۔ وہ ابھی تک پولیس موبائل کو دیکھ رہی تھی، جس میں وہ چیختے چلاتے نیاز بیگ کو لا رہے تھے۔ وہ کلپ جو میں نے اس کی ڈگی میں رکھا ہے، کیا اس کے خاندان والے پہچانیں گے؟ گو کہ وہ شزا کے کلپ جیسے ہی ہے، مگر اس کا نہیں ہے۔ کیا معلوم شزا کے پاس صرف ایک ہی کلپ ہو؟ وہ ڈیزائنر کلپ ہے، اور اس کے جیسا کلپ جو میں نے خریدا تھا وہ اس وقت شزا کے بالوں میں لگا ہے۔ جس کلپ پہ اس کا بلڈ اور بال لگا کر سسٹر نے مجھے دیے وہ شزا کا اصلی کلپ ہے، اور اسے فورینسک بھیجیں گے، ہر طرح سے چیک کریں گے، مگر شزا کے بالوں میں لگا کلپ کوئی نہیں چیک کرے گا۔ سرسری سا بتا رہی تھی۔ اوہ، وہ چپ ہو گیا۔ پولیس موبائل اب دور جا رہی تھی۔ زمر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر کہتے کہتے چپ ہوئی، پھر سامنے دیکھنے لگی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر ہلکا سا بولی، گڈ جاب فارس۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا مسکراتے ہوئے کار سٹارٹ کرنے لگا۔ پلان آپ کا تھا، گڈ جاب یو ٹو۔ سو اب کس کی باری ہے؟ کار ریورس کرتے اسے پوچھا۔ سیڑھی کا پہلا زینہ ان کے قدموں تلے تھا، اور اس کی چوٹی تک پہنچنے کے لیے ہر زینے کو اسی طرح روندنا تھا۔ یہ سعدی یوسف کو بچانے کا واحد طریقہ تھا۔ بتاؤں گی جب ضرورت پڑی تو۔ وہ پھر سے ویسی ہی رکھی ہو گئی، مگر ایک تبدیلی آئی تھی، کم از کم وہ بات تو کرنے لگے تھے۔ ابھی وہ راستے میں تھے کہ زمر کا موبائل بجا۔ ڈاکٹر سارہ غازی۔ جی ڈاکٹر سارہ، اسے مصروف سے انداز میں فون کان سے لگایا۔ کچھ پتہ چلا سعدی کا؟ زمر وہ فکر مندی سے بولی۔ کہاں سارہ، آپ بس دعا کریں۔ اچھا کام میرا ہوا؟ جی میں نے پتہ کیا تھا، نیکسا میں کوئی حلیمہ کام نہیں کرتی۔ ایک حلیمہ سرفراز ہے، مگر وہ انجینئر ہے، سیکرٹری نہیں۔ زمر نے تھکان سے آنکھیں مینچ لی۔ نہیں وہ حلیمہ ہی تھی۔ خیر تھینک یو، واپس آ کر چکر لگائیے گا، بچے آپ کو مس کرتے ہیں۔ جی میں بس تھر میں پھنسی ہوں، اتنے دن سے سادے کی پریشانی الگ، جیسے ہی آئی چکر لگاؤں گی۔ زمر نے فون رکھ دیا، اور دوسری طرف اپنے بیڈ روم میں کھڑی سارہ نے بھی موبائل رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ پلٹی ذکیہ بیگم پیچھے آ کھڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک تعصب بھری نظر سارہ پہ ڈالی، جو سادہ شلوار قمیص میں ملبوس بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ ان کو دیکھ کر چونکی۔ کیوں ان کو اوائڈ کر رہی ہو تم؟ پچھلے 1 مہینے سے جب سے سعدی کھویا ہے، یہیں اسی گھر میں کہہ دو، پھر بار بار جھوٹ کیوں؟ سارہ کی سب سے آنکھوں میں نمی دھر آئی۔ میں لوگوں سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں ملی تو وہ جان لیں گے۔ کیا جان لیں گے؟ وہ ذرا حیران ہوئی۔ سارہ کے آنسو بہنے لگے۔ امی اس رات سعدی کے ساتھ اس گھر میں تھی امی، میں نے اپنے سامنے اسے گولیاں لگتے دیکھا ہے امی، میں ہوں وہ گواہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔